اور میں یہ تحدیث نعمت کے طور پہ بات کروں گا کہ الحمدللہ ہمارے اس پلیٹ فارم کے ذریعے جو یہ دعوت حق بلند ہوئی ہے، بڑے تھوڑے ہی عرصے کے اندر الحمدللہ فرقہ واریت کی لعنت سے بالاتر ہو کر اتنے بڑے پیمانے پر کسی اور کی دعوت سوشل میڈیا کے اوپر عام نہیں ہوئی ایز فار ایز اختلافی مسائل آر کنسرنڈ، الحمدللہ۔ اور یہ ہماری جو گفتگو یہاں پہ جتنی بھی ریکارڈ ہوئی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں اس کے کلپس بن چکے ہیں اور ملینز آف پیپل تک پہنچ چکے ہیں، محکم دلائل کتاب و سنت کے اور اجماع کی حجیت کو مانتے ہوئے الحمدللہ سامنے رکھے جاتے ہیں فرقوں کی لعنت سے بالاتر ہو کر۔ مبلغین تو اس وقت دنیا میں بہت ہیں، بڑی بڑی میٹھی باتیں بھی کرتے ہیں اور ان کے آڈینس بھی بہت ہوتے ہیں، لیکن اصل ایشو جو ہے وہ اختلافی مسائل کے اوپر بات کرنا ہے، جو ہمارا انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کا سب سے بڑا ایشو ہے۔ یہاں کا مسئلہ جو ہے وہ صرف اخلاقیات کا یا کردار کا نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ یہاں پر عقائد اور نظریات کا ہے۔ بڑے بڑے اچھے اخلاقیات والے لوگ ہیں، لیکن ان کے عقیدوں کے اندر شرک پایا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی پائی جاتی ہے۔ اب ایسے شخص کی میٹھی میٹھی باتیں، ایسے مبلغین کی میٹھی میٹھی تعلیمات کسی کام کی نہیں ہے اگر ان کے عقائد کے اندر اس قسم کا بگاڑ موجود ہے۔ اس لیے عقائد جو ہیں یہ بنیادی چیز ہیں، اور اس کے باوجود میں یہ کہوں گا ابھی بھی کچھ مبلغین ایسے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جن کی دعوت انٹرنیشنل لیول کے اوپر بہت بڑے پیمانے پر پھیلی ہے، جو کافی حد تک فرقوں سے آزاد ہیں الحمدللہ، اور میں ایسے تمام لوگوں کی دل سے قدر کرتا ہوں۔ البتہ جو ایک کڑوا کام تھا اختلافی موضوعات کو فرقہ واریت کی لعنت سے بالاتر ہو کر کسی مکتبہ فکر کی جیت کے لیے نہیں بلکہ کتاب و سنت کی جیت کے لیے، اس حوالے سے مجھے ابھی تک کوئی اسپیکر انٹرنیشنل لیول کے اوپر نظر نہیں آیا کہ جو یہ کام کرے، اور ظاہر ہے کہ یہ کام کرنے کا مطلب ہے گالیاں کھانا۔ وہ اگلے دن میری وائف بھی مجھے کہہ رہی تھی کہ جی طارق جمیل صاحب کے لیکچرز کے نیچے تو لوگوں نے صرف تعلیمات جو ہے وہ تعریفی کلمات ہی لکھے ہوتے ہیں، اور آپ کی ویڈیوز کے نیچے کئی لوگوں نے بہت تعریف کی ہوتی ہے، کئی لوگوں نے گالیاں بھی نکالی ہوتی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ وجہ یہ کہ طارق جمیل صاحب جن ایشوز کے اوپر بات کر رہے ہیں اس میں گالیاں تو کسی نے نہیں نکالنی، وہ تو میٹھی میٹھی باتیں ہیں۔ گالی تو انسان اس وقت نکالتا ہے جب انسان کے عقائد اور نظریات کے اوپر ضرب پڑتی ہے، پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے حق بات کو ہضم کرنا۔ تو انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعوت کا خاصہ بھی یہ ہے کہ ان کو گالیاں بھی کھانی پڑی، ان کے سکینڈل بھی بنے، ان کو قتل بھی کیا گیا۔ آج بھی نبیوں کے پیٹرن کے اوپر ان کی تعلیمات کو جو بندہ عوام تک پہنچائے گا اس کے ساتھ بھی یہ سارے معاملات ہوں گے۔ یہ بالکل نیچرل چیز ہے، کیونکہ جن کے مفادات جڑے ہوئے ہوتے ہیں فرقوں کے ساتھ، جب ان کے فرقوں کے اوپر زد پڑتی ہے تو ظاہر ہے ان کو پھر تکلیف ہوتی ہے، پھر وہ اس چیز کا بھی لحاظ نہیں کرتے کہ وہ کسی شخص کے رد میں جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ بول رہے ہیں، وہ اس چیز سے بھی آزاد ہو جاتے ہیں۔ اخلاقی برائی میں اس حد تک وہ پستی کا شکار ہو جاتے ہیں، والعیاذ باللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ بہرحال میں الحمدللہ کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ میری محبت کے اندر آ کے کسی کی ویڈیو کے نیچے جواب دیتے ہوئے گالی گلوچ کرے، یا میری ویڈیو میں کسی نے کوئی کامنٹس کیے ہیں تو اس کا جواب وہ گالی گلوچ سے دے۔ میں نے بالکل اعلان برات پہلے دن سے کیا ہوا ہے کہ میں سوائے اپنی ویڈیو کے، اور وہ بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں، پورا جملہ پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ جو میں نے گفتگو کی ہے صرف اس کا پابند ہوں، کیونکہ بعض لوگ میرے بیچ کے جملے اٹھا کے وہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کر کے تو اپنا لقمہ جو ہے وہ اس کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ پکڑے بھی جاتے ہیں۔ تو بہرحال اس کے باوجود میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ کسی کے گالی گلوچ کے مقابلے پر میری محبت کے اندر گالی گلوچ کرے، یہ بالکل دین کی تعلیمات نہیں ہے الحمدللہ۔ اسی کانٹیکسٹ میں میرے بھائیوں، اپنے علاوہ میں جن 8 مبلغین کو جانتا ہوں اس وقت انٹرنیشنل لیول کے اوپر آج کی ڈیٹ میں 10 جون 2017 کہ جن کی دعوت بہت بڑے پیمانے پر پھیلی ہے، اختلافی موضوعات کے اعتبار سے میں بات نہیں کر رہا، اس سے ہٹ کے، اور کافی لوگ جو ہیں وہ ان سے عقیدت رکھتے ہیں، ان میں ان لوگوں کا نام نہیں لوں گا جو فرقوں کی تعلیمات کو پھیلا رہے ہیں، وہ تو آپ سمجھ لیں کہ ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ میں ان 8 لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کی بات دنیا میں سب سے زیادہ سنی جاتی ہے، باوجود اس کے کہ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ میں شدید ترین اختلاف رکھتا ہوں، لیکن ان کی جو علمی خدمات ہیں میں تہ دل سے ان کی قدر کرتا ہوں الحمدللہ۔ باقی علماء کی تو حالت یہ ہے کہ وہ جب کسی کی غلطی نکالتے ہیں تو ساتھ اس کو اسلام سے بھی باہر نکال دیتے ہیں۔ میں الحمدللہ سب سے اختلاف رائے رکھتا ہوں، اس کے باوجود سوائے قادیانیوں کے
میں تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو، علماء کو مسلمان سمجھتا ہوں الحمدللہ، اور جو اختلاف رائے ہے وہ ویڈیو کے اندر ریکارڈ کروا دیتا ہوں. یہی ایک مسلمان کا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے. تو میں پھر یہ اعلان کروں گا کہ میں اہل سنت کہلوانے والے تمام گروہ، خواہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اور اس کے علاوہ جتنے بھی آف شوٹس ہیں، اس کے علاوہ اہل تشیع کے آف شوٹس ہیں، اثنا عشری ہوں اور زیدیہ ہوں، اور باقی میں سب کے سب لوگوں کو مسلمان سمجھتا ہوں سوائے قادیانیوں کے. یا نصیریہ ایک اہل تشیع کا ٹوٹا ہوا فرقہ ہے، جس طرح اہل سنت میں سے قادیانی فرقہ الگ ہوا اور اہل سنت نے ان کو اپنے اس مکتب فکر سے بھی اور اسلام سے بھی نکالا، اسی طریقے سے نصیریہ ایک گروہ ہے جو عموماً شام کے اندر پایا جاتا ہے، جو سیدنا علی کے لیے معاذ اللہ الوہیت کا عقیدہ رکھتے ہیں. اثنا عشری جو ہمارے بھائی ہیں وہ ان کو کافر سمجھتے ہیں. تو یہ دو مین فرقے ہیں، نصیریہ جو اہل تشیع کا آف شوٹ ہے اور قادیانی جو کہ اہل سنت کا آف شوٹ ہے. ان دونوں کے علاوہ میں تمام مکاتب فکر کے علماء کو اور عوام الناس کو الحمدللہ مسلمان سمجھتا ہوں، لیکن اختلاف رائے جو ہے وہ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہوں الحمدللہ. تو وہ جو 8 مبلغین ہیں میں ان کا تعارف شروع میں ہی کروا دیتا ہوں. نمبر 1 مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالی. میں ان کی دل سے قدر کرتا ہوں اتحاد امت کے حوالے سے اور لوگوں کی اخلاقی تربیت کرنے کے اعتبار سے جو کچھ ان کی ایفرٹس ہیں وہ بالکل میں دل کے ساتھ قدر کرتا ہوں. لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ جو سٹوریز سنا دیتے ہیں اپنے لیکچرز کے اندر اور من گھڑت احادیث جس سے بد عقیدگی پھیلتی ہے، میں بالکل اعلانیہ ان کو کنڈیم کرتا ہوں الحمدللہ. نمبر 2 ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی، جو میرے ایک اعتبار سے استاد بھی ہیں قرآن حکیم کے حوالے سے. جو ان کی خدمات ہیں بہت ایکسٹراڈنری ہیں، بلکہ اس ماڈرن دور کے اندر کسی بھی شخص نے اس بڑے لیول کے اوپر قرآن کی خدمت نہیں کیا. اس کے باوجود جو ان سے بحیثیت انسان غلطیاں ہوئی، میں ان غلطیوں کو غلطی ہی سمجھتا ہوں اور ان معاملات میں ان کے ساتھ نہیں ہوں. بہرحال ان کی علمی خدمات کی میں دل سے قدر کرتا ہوں. نمبر 3 جاوید احمد غامدی صاحب، میں ان کو بھی اپنا استاد مانتا ہوں اور بسا اوقات ان کی تعریف کرنے کی وجہ سے مجھے بڑی گالیاں بھی کھانی پڑتی ہیں. حالانکہ سب سے زیادہ ان کے خلاف علمی طور پہ لیکچر میں نے ہی ریکارڈ کروائے ہیں، خواہ وہ داڑھی کا مسئلہ ہو، نزول عیسیٰ کا مسئلہ ہو، پردے کا ایشو ہو، اس قسم کے اور ایشوز کے اوپر میں نے بائی نیم ان کے خلاف لیکچرز ریکارڈ کروائے ہوئے ہیں الحمدللہ. بہرحال میں ان کی جو ماڈرن اس دور میں الہاد کے پوائنٹ آف ویو سے جو ایک فتنہ کھڑا ہوا ہے اس کے مقابلے پر آج کل کے جو ماڈرن نوجوان ہیں ان کے وسوسوں کو سیٹل کرنے کے اعتبار سے ان کی خدمات کو میں دل سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اختلاف رائے اپنی جگہ رکھتا ہوں. چوتھے نمبر پہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں حافظہ اللہ تعالی. کمپیریٹیو ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے یہود و نصارہ اور ہندوازم کے خلاف جو ان کی خدمات ہیں وہ بہت ہی قابل تحسین ہیں اور بڑے انٹلیکچوئل لیول کے اوپر جا کے انہوں نے الحمدللہ اسلام کی حقانیت لوگوں پر واضح کی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ود ان ریلیجن جو اختلافی مسائل ہیں اس کے اندر وہ بالکل کمزور ہیں اور ضروری نہیں ہوتا کوئی ایک شخص ایک فیلڈ میں بہت اچھا ہو تو دوسری فیلڈ میں بھی اچھا ہو. تو اس حوالے سے جو یزید والا انہوں نے مسئلہ فتنہ کھڑا کیا اور پھر اس کے جواب میں مجھے سامنے آنا پڑا، اس مسئلے میں ان سے اختلاف کرتا ہوں. بہرحال ان کی میں دل سے قدر کرتا ہوں الحمدللہ. 5ویں نمبر پر مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی فیصل آباد سے تعلق رکھتے تھے. سوشل میڈیا کے اوپر جس لیول پہ ان کی دعوت پھیلی ہے خصوصاً اہل حدیث مکتبہ فکر کے پوائنٹ آف ویو سے میں اگر بات کروں، ایک نیوٹرل دعوت اٹھی تو وہ مولانا اسحاق صاحب کی پرسنالٹی تھی. اور ان سے بھی میں کئی معاملات پہ اختلاف کرتا ہوں، میری ویڈیوز بھی ریکارڈڈ موجود ہیں. البتہ سنی شیعہ کنفلکٹ کے اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس بڑے پیمانے کے اوپر انہوں نے اس میں ہارمنی پیدا کی اور لوگوں کو حق بات بالکل واضح کی، محدثین کی کتابوں سے احادیث کے حوالے دے کر، اتنے بڑے لیول کی خدمت کسی اور شخص نے نہیں کی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، ان کو نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے، آمین. 6 نمبر پر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب. اب میرے منہ سے اگر آپ ان کی تعریف سن رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ کسی معاملے میں تعریف کرتا ہوں گا. باقی جو ان کے عقائد اور نظریات کے اندر خرابیاں موجود ہیں بائی نیم میں نے ان کا رد کئی ایک لیکچرز کے اندر کیا ہے، نور و بشر والے مسئلے کے اندر، بدعت والے ایشو کے اوپر. بہرحال ان کی جو خدمات ہیں اس حوالے سے کہ ایک بریلوی مکتبہ فکر کے اندر ایک جو جمود آ گیا تھا، بالکل بزرگوں کے ساتھ سٹک ہو جانا،
اس حوالے سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو آواز بلند کی، میں ان کی جو سیاسی پرسنالٹی اس کو ڈسکس نہیں کر رہا، علمی پرسنالٹی، میں نے بہت کچھ ان سے سیکھا ہے، اور خصوصاً ناسبیت کے حوالے سے جو ان کی خدمات ہیں، ناسبیت کے رد کے اوپر، وہ یقیناً قابل تحسین ہے۔ اس کے باوجود جن معاملات میں مجھے اختلاف ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہوں، اور بسا اوقات تو میں نے غصے میں جو ہے وہ ان کا نام لیے بغیر، ان کا چونکہ لقب مشہور ہے شیخ الاسلام، تو میں نے یہاں تک بھی بولا ہے شوخ الاسلام یا شیخ الاسلام، یہ پبلک فیصلہ کرے۔ تو اس لیول کے الفاظ بھی میں بسا اوقات غصے میں استعمال کر جاتا ہوں، لیکن میں ان کی جو علمی خدمات ہیں ان کی دل سے قدر کرتا ہوں، خصوصاً خارجیت کے حوالے سے جو ان کی خدمات ہیں، اور ایک فتنہ اس اعتبار سے اٹھا ہے، جو بڑے راسخ العقیدہ قسم کے مسلمان اپنے آپ کو سمجھنے والے لوگ اور باقی مسلمانوں کی تکفیر کرنے والے، ان کے خلاف جو انہوں نے آواز بلند کی ہے، میں بالکل دل سے ان کی تحسین کرتا ہوں، باوجود اس کے کہ مجھے کئی عقائد میں ان سے اختلاف ہے۔ 7ویں نمبر پر نعمان علی خان صاحب ہیں، ان کا تعلق بھی پاکستان سے، آج کل امریکہ میں سیٹل ہے، اور بہت قرآن حکیم کی خدمت کے حوالے سے انہوں نے کام کیا ہے، اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر جہاں پر انگریزی سمجھی جاتی ہے اخلاقی موضوعات کے اوپر، اور قرآن کے اعتبار سے، قرآن کی تعلیمات کے پوائنٹ آف ویو سے، اور اس میں جو انٹلیکچوئل پوائنٹس ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کے اعتبار سے، نعمان علی خان صاحب جو کہ پوتا شاگرد ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب کے، میں ان کی دل سے قدر کرتا ہوں۔ بہرحال یہ صرف قرآن کی تعلیمات کی حد تک، باقی اگر آپ کہیں کہ ان کو کوئی اختلافی مسائل کے اوپر کوئی گفتگو میں ملکہ حاصل ہے تو بالکل نہیں ہے، اور الحمدللہ وہ اس میں ہاتھ بھی نہیں ڈالتے، اور میں ان کو مشورہ بھی دوں گا کہ یہ آپ کے بس کا روگ نہیں ہے، کیونکہ آپ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں آپ نے زیادہ وقت نہیں گزارا، تو آپ بس قرآن تک ہی رہیں، یہی آپ کی کمپیٹنسی ہے۔ اس حوالے سے جو ان کی خدمات ہیں الحمدللہ قابل تحسین ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے الحمدللہ۔ 8ویں نمبر پر اہل تشیع میں ایک بڑی ماڈریٹ پرسنالٹی ہیں امین شہیدی صاحب، میں بالکل دل سے ان کی قدر کرتا ہوں اتحاد امت کے حوالے سے، اور گفتگو کرنے کا جو ڈھنگ ہے ان کو پبلکلی، الحمدللہ وہ قابل تحسین ہے، اور کاش اہل تشیع ان کو فالو کریں۔ جو سنی شیعہ کنفلکٹ ہے، جو یہاں پہ سنیوں کے مولویوں کی روڈ لینگویج کی وجہ سے اور اہل تشیع کے ذاکرین کی روڈ لینگویج کی وجہ سے ایک بالکل ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے، اور انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر ایک فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس کو ختم کرنے میں بڑی مدد مل سکتی ہے امین شہیدی صاحب جیسے علماء کو اگر سامنے لایا جائے۔ تو یہ 8 وہ علماء تھے جو سوشل میڈیا کے اوپر ٹاپ آف دا لسٹ ہیں اس وقت، چاہے کسی کو برا لگے یا اچھا لگے، بہرحال دنیا میں سب سے زیادہ ان لوگوں کو سنا جاتا ہے، اور ان کی جو آواز ہے وہ پبلکلی لوگوں تک پہنچ رہی ہے، اور الحمدللہ یہ 8 کے 8 جو لوگ ہیں ان کے تمام کے فالوورز الحمدللہ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں بڑے شوق کے ساتھ، اور اس کے علاوہ بھی جو کٹر قسم کے فالوور ہیں اپنے اپنے بزرگوں کے، وہ بھی دیکھتے ہیں الحمدللہ۔ باقی اختلافی موضوعات کے اوپر ان 8 میں سے کوئی بھی نہیں ہے سوائے ایک مولانا اسحاق صاحب کے، جنہوں نے سنی شیعہ کنفلکٹ کو ہائی لائٹ کیا۔ اختلافی موضوعات کے اعتبار سے اللہ کے فضل سے یہی مظلوم شخصیت آپ کو انجینئر صاحب کی ملے گی کہ جو اس پہ بات کر کے تو گالم گلوچ بھی لوگوں کا برداشت کرنا پڑتا ہے، لیکن الحمدللہ یہ بھی اخلاق کسی کو پر کرنا تھا، یعنی ایک اخلاقیات کے اوپر باتیں کرنا تو ہزاروں لاکھوں لوگ کر رہے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس ٹاپک کے اوپر کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، صرف اس لیے کہ پبلک ڈائنامکس سننا نہیں چاہتی اور لوگ گالیاں نکالیں گے، اس میں اعلان حق بلند کرنا، الحمدللہ اس قسم کے موضوعات کو لے کر اٹھنا، اور پھر اس لیول کے اوپر اٹھنا کہ آج الحمدللہ سوشل میڈیا کے اوپر میں یہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہماری دعوت یہاں پہ 70-80 لوگ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جب ریکارڈنگ چڑھتی ہے تو ودن آپ سمجھ لیں 24 گھنٹے کے ہزاروں لوگ اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں الحمدللہ۔ یہ جس بڑے پیمانے کے اوپر یہ دعوت پھیلی ہے، تھوڑے ہی عرصے کے اندر 3-4 سالوں کے اندر یہ ویڈیوز اپلوڈ ہونی شروع ہوئی الحمدللہ۔ اب بھی ایوریج ہمارے یوٹیوب کے وزٹر جو ہیں وہ 2 سے لے کر 3 ملین تک ہیں، یعنی 20 سے 30 لاکھ صرف ایک یوٹیوب کے چینل کے پر منتھ، اور الحمدللہ تقریباً 80,000 کے قریب فالوورز ہو چکے ہیں یوٹیوب کے چینل کے، اور تقریباً 63-64 ہزار کے قریب فیس بک کے ہیں، اور اس کے علاوہ واٹس ایپ کے اوپر ایک آپ سمجھ لیں ایکسپلوژن ہو چکا ہے دعوت کے حوالے سے۔ اور میں یہ الحمدللہ دعوے سے کہتا ہوں جو لوگ بھی میرے پاس آتے ہیں
کوئی کہتا ہے جی 2 مہینے پہلے تعارف ہوا, کوئی کہتا ہے 4 سال پہلے تعارف ہوا, کوئی کہتا ہے جی 2 ہفتے پہلے تعارف ہوا. تو میں اس سے کہتا ہوں یہ ہو نہیں سکتا یار, کوئی بندہ یوٹیوب پہ بیٹھا اور مجھے 2 ہفتے پہلے وہ جانے, کہتا ہے نہیں جی 2 ہفتے پہلے یوٹیوب پہ بیٹھنا شروع کیا, پہلے دن ہی آپ کا تعارف ہوا. اور اس قسم کے کئی لوگ آتے ہیں الحمدللہ. تو بہرحال تمام مکاتب فکر کی عوام الناس کا میں تہ دل سے مشکور ہوں جنہوں نے ہماری اس دعوت کو عام کرنے میں ہماری مدد کی ہے, اور آئندہ بھی وہ انشاءاللہ اس دعوت حق کو بلند کرنے میں ہماری مدد کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ تو وہ 8 سپیکرز تھے. باقی رہے محققین جنہوں نے تحقیقی کام کیے ہیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس ماڈرن ایج کے اندر. مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی المتوفا 1979 عیسوی بہت بڑی پرسنالٹی ہیں, اور ان کی تحقیقات سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. اسی طریقے سے دور حاضر میں وحید الدین خان صاحب ہیں انڈیا کے. میں کئی معاملات میں ان سے اختلاف بھی کرتا ہوں, لیکن کئی چیزوں میں بڑا بہترین انہوں نے کام کیا الحمدللہ, اور اس وقت تقریباً 90+ ان کی ایج ہو چکی ہے. اسی طریقے سے یوسف القرضاوی صاحب ہیں مفتی اعظم قطر, ان کی بھی تقریباً 90 سال کے قریب عمر ہو چکی ہے. یہ جو قطر والوں نے فلم بنائی تھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام پر, عمر سیریز, اس کے کنسلٹنٹ وہی ہیں یوسف القرضاوی, جنہوں نے مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کا جنازہ بھی پڑھایا تھا, اور مولانا مودودی کو وہ اپنا امام مانتے ہیں. اسی طریقے سے شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ المتوفا 1999 عیسوی, بہت بڑی خدمات ہیں. اور میرے مرشد اور استاد شیخ زبیر علیزئی رحمہ اللہ تعالیٰ المتوفا 2013 عیسوی بمطابق 1435 ہجری, ان کی بہت بڑی خدمات ہیں. اسی طریقے سے انٹرنیشنل لیول کے اوپر ڈاکٹر شبیر علی صاحب ہیں, عیسائیت کے خلاف, کرسچینٹی کے خلاف, جو اسی طریقے سے الحاد ایتھیزم کے خلاف ان کی بہت بڑی خدمات ہیں. احمد دیدار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کرسچینٹی کے خلاف, ان کی بہت بڑی خدمات ہیں. اور اسی طریقے سے بریلوی مکتبہ فکر میں غلام سود سعیدی صاحب, جن سے میں نے بہت استفادہ کیا, فوت ہو چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. بہت بڑے عالم دین تھے, مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے کے اندر وہ شیخ الحدیث تھے. بہت بڑی خدمات ہیں ان کی. شرح صحیح مسلم جو انہوں نے لکھی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بریلوی مکتبہ فکر کے اندر ایک تحقیق کا دروازہ انہوں نے الحمدللہ کھولا ہے. اسی طریقے سے اہل تشیع میں جو امین الحسینی صاحب ہیں, جنہوں نے بہت ہی محققانہ کتابیں لکھی ہیں. کئی معاملات میں اختلاف بھی ہے, لیکن اہل تشیع مکتبہ فکر میں ایک ماڈریٹ آواز جو کتاب و سنت کے دلائل کی بنیاد کے اوپر بلند ہوئی ہے, اس حوالے سے ان کی خدمات میں تہ دل سے ان کا جو ہے مشکور ہوں. میں نے ان کی کافی کتابیں پڑھی ہیں, شیعت کا مقدمہ, اس طریقے سے نماز پیمبر, اور کئی کتابیں ہیں ان کی الحمدللہ, بہت بڑی خدمات ہیں. اور اسی طریقے سے پیر نصیر الدین نصیر صاحب, ان سے میری ملاقات بھی ہوئی ان کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے ہی الحمدللہ. ان کی کتابوں نے بھی ایک پیری مریدی کے ایک اس سسٹم کے اندر, جس کے اندر پیر کو تقریباً خدا کا ہی درجہ دے دیا گیا تھا, نعوذ باللہ من ذالک, اور پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے اس پورے سسٹم کے اندر اعلان حق بلند کیا اور توحید کی آواز. ان کی جو کتاب ہے الجواہر التوحیدیہ فی الکلمات الغوثیہ, توحید کے جو موتی, شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی روشنی میں انہوں نے بہترین فتوح الغیب سے شیخ عبد القادر جیلانی کی جو کتاب ہے المتوفا 571 ہجری, ان کی تعلیمات کی روشنی میں بریلوی مکتبہ فکر تک توحید کو الحمدللہ پہنچایا. اسی طریقے سے اعانت اور استعانت کی شرعی حیثیت, اس کے اوپر ان کی کتاب کمال بہترین کتاب ہے. ان کے علاوہ جتنے علماء ہیں, میں جن کے نام جان بوجھ کے نہیں لے رہا یا انجانے میں نہیں لے رہا, بہرحال ان میں جو اچھے کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صلہ دے گا, اور جو برے کام کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان سے قیامت والے دن بھی بدلہ لے گا, اور جن لوگوں کو وہ گمراہ کر رہے ہیں ان کا بوجھ بھی وہ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اٹھائیں گے. تو میں پیشگی معذرت کرتا ہوں جن کے لوگوں کے نام نہیں لے سکا, حالانکہ کافی لوگوں کے نام اور بھی ہیں, لیکن میں ان کو اپنے اس کرائٹیریا میں اس قابل نہیں سمجھتا کہ ان کو میں اس اعتبار سے پریزنٹ کروں کہ انہوں نے کوئی فرقہ واریت کی لعنت سے بلند ہو کے کوئی بات کی ہے. اپنے اپنے فرقوں کو چمکانے کی انہوں نے کوشش کی ہے. یہاں پہ نام لینے کی ضرورت نہیں, چونکہ نیگیٹو بات ہو رہی ہے. آپ اشارتاً تمام مکاتب فکر میں بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, اہل تشیع کے اندر ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کہ جو اس قسم کی فرقہ وارانہ تعلیمات لوگوں میں عام کر رہے ہیں, اور ان کا مقصد صرف اپنے فرقے کو اونچا کرنا ہے, چاہے ان کو جھوٹ بولنا پڑے, چاہے ان کو کوئی جھوٹی روایتیں بیان کرنا پڑے. وہ بس تلے ہوئے ہیں اپنے فرقے کی سربلندی کے لیے, اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق اپنے آپ کو کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی توبہ کی توفیق دے اور ہمیں بھی صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے, آمین.
اب اس سے پہلے کہ نقوی صاحب کوسچن آنسر سیشن 1 to 1 مجھ سے شروع کریں، میں آخر میں اپنا وہی اعلان دوبارہ سے ریپیٹ کروں گا کہ میرے بھائیو، الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، اور میں اپنی ذات کی خاطر دین سے 1 روپیہ کمانے کو بھی قطعاً حرام سمجھتا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے، کیونکہ جس کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے اور وہ اس کی وجہ سے فرقوں میں پڑ جائے، وہ آپ کو کبھی حق بات نہیں بتائے گا الا ماشاء اللہ، شاید کوئی ہزاروں لاکھوں میں ایک ہو۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس دن سے پہلے کہ ہماری روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت، بقیع غرقد میں مدفن، اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، آپ جتنے بھی 70-80 کے قریب لوگ یہاں پہ موجود ہیں، اکثر لوگ میرے ماضی سے واقف ہیں کہ میں اپنی پیدائش 4 اکتوبر 1977 سے لے کر آلموسٹ 30-31 سال تک بریلوی رہا، اس کے بعد کچھ عرصہ میرا دیوبند، پھر اہل حدیث، اور پھر ایز اے اسٹڈی اہل تشیع کے ساتھ بھی گزرا۔ آج بھی میں سب علماء کو سنتا ہوں، ان کی کتابیں پڑھتا ہوں، حق بات قبول کرتا ہوں، جہاں پر اختلاف رائے ہو میں الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ پہ اپنا اختلاف ریکارڈ کرواتا ہوں، لیکن تکفیر کسی کی نہیں کرتا سوائے قادیانیوں کے، جو اہل سنت کا ہی ایک آف شوٹ ہے، اور اہل تشیع کا جو آف شوٹ ہے نصیریہ۔ ان دونوں کے علاوہ میں کسی بھی مکتب فکر کی تکفیر نہیں کرتا، باقی سب کو مسلمان سمجھتا ہوں اپنی تمام گمراہیوں کے باوجود۔ اور باقی علماء کا حال یہ ہے کہ وہ جب کسی کی غلطی نکالتے ہیں تو اس کو اسلام سے ہی باہر نکال دیتے ہیں، تو یہ الحمدللہ بہت بڑا فرق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔